حاصل کرنا ہوگا یا رب کے قرآن سے حاصل کرنا ہوگا یا کملی والے آقا کے فرمان سے حاصل کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کرم بھی فرما دیا کہ کتاب اللہ کو اور سنت نبی شریف کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون بھی فرما دیا، اور حفظ کو، ان کتابوں کے حفظ کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے سہل بنا دیا، آسان بنا دیا۔ کتاب اللہ کے حافظ، الحمدللہ کلام اللہ کے حافظ 10-10 سال کے بچے، 12-12 سال کے بچے، 15-15 سال کے بچے آپ کو عام نظر آئیں گے۔ اسی طرح حدیث کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا۔ میں نے بڑے حافظ الحدیث، بڑی تعداد میں تو نہیں کہتا، لیکن میں نے کئی بڑے حافظ الحدیث اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، دوسری کتابوں کے حافظ ہیں۔ خود اپنے خاندان کے اندر میں نے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، جو نہ صرف یہ کہ بخاری اور مسلم کے حافظ تھے، بلکہ بہت سی شروحات کو بھی آپ نے ازبر کیا ہوا تھا۔ یہ نورانیت کا، یہ آگہی کا، یہ شعور کا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے انسانوں کے قلوب، ان کے اذہان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے جگمگاتے رہیں گے، منور ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اسی کتاب اللہ اور اسی سنت رسول اللہ کا ایک اہم ترین عنوان کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جس طرح جب ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے شعور کو حاصل کرتے ہیں، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی تنہائی کے سبق کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں عبادت اسی کے لیے ہے، مناجات اسی کے لیے ہے، ذکر و اذکار اسی کے لیے ہے، نماز اسی کے لیے ہے، نذر و نیاز اسی کے لیے ہے۔ عبادات کی جملہ اقسام، اس میں وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم جب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ ہمیں آپ کی رفت کا پتہ چلتا ہے، آپ کی منقبت کا پتہ چلتا ہے، آپ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور کائنات میں آپ کے منفرد مقام کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مادت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں اور دہر آپ کی آمد کا منتظر کی چاپ کے لیے مستعد، ہوشیار اور چکنا رہا، اور جب زمانے نے آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت کر لی، عہد نے آپ کی شان و شوکت کو، آپ کی شان و عظمت کو، آپ کی بزرگی کو، آپ کی عزت و افتخار کو، آپ کی توقیر و تعظیم کو، آپ کے سیرت و کردار کو، آپ کی گفتار و رفتار کو جب زمانے نے خود دیکھا تو پھر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ جو مرکز و محور کائنات تھا، وہ جو ہدایت کا منبع، شجاعت کا منبع، فہم و فراست کا منبع، علم و حکمت کا منبع تھا، وہ کائنات میں جلوہ افروز بھی ہو گیا اور کائنات سے رخصت بھی ہو گیا۔ اب کائنات میں ان جیسا کبھی نہیں آئے گا۔ اب کائنات کو انہی کی سیرت و کردار سے، انہی کی گفتار و رفتار سے، انہی کی نشست و برخاست سے اپنی زندگی کے تاریک پہلوؤں کو روشن کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری آپ کے مقام اور آپ کے منصب کو صحیح معنوں میں پہچاننا کہ آپ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ دوسری ذمہ داری اس بات کو سمجھنا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول نبی ہیں۔ تیسری ذمہ داری کہ ہر محبت سے بالا تر آپ کی محبت ہے، اور دنیا کی کوئی محبت آپ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد
جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ واجب الاطاعت اگر کسی کی ذات ہے تنہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. غیر مشروط اطاعت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تنہا کالی کملی والے آقا کو حاصل ہے. عالم کی بات کو مانیں گے لیکن شرط کے ساتھ مانیں گے, حدیب کی بات کو مانیں گے لیکن مشروط مانیں گے, ادیب کی بات کو مانیں گے لیکن مشروط مانیں گے. لیکن وہ کائنات کی واحد ہستی کہ جس کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا ہم پہ لازم ہے, وہ سید الاولین والآخرین کی ذات ہے, امام المتقین والابرار کی ذات ہے, اشرف الانبیاء والمرسلین کی ذات ہے, خاتم النبیین کی ذات ہے. بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی رد و قط کے, بغیر کسی شش و پنج کے, بغیر کسی شک و شبے کے, بغیر کسی ریب و تردد کے اگر کسی کی بات کو ہر لحاظ سے تسلیم کیا جانا چاہیے وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو فقط الفاظ کے سچے موتیوں کو اپنے لبوں سے ادا نہیں کرتے بلکہ آئین کو, قانون کو, دستور کو اپنے لبہائے مبارکہ سے نکالتے تھے. آپ کا ہر ہر لفظ شریعت تھا, آپ کی ہر ہر بات شریعت تھی, آپ کی ہر ہر ادا شریعت تھی, آپ کی چال شریعت تھی, آپ کی ڈھال شریعت تھی. جب آپ دائیں پہلو پہ لیٹے تو وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوئے اور آپ نے دعا کو پڑھا وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے قربانی کے جانور کو پچھاڑا, لٹایا, اس کے گلے کے اوپر چھری کو رکھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کے الفاظ کو اپنے لبوں سے نکالا وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے امامہ مبارک کو سر اقدس کے اوپر باندھا وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے صحن مسجد میں داخل وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے بائیں قدم کو باہر نکالا وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے سواری کی پشت کے پر تشریف فرما ہو کر اس دعا کو پڑھا, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے کفار کے خلاف تلوار کو چلایا وہ بھی شریعت بن گیا. جب آپ نے زمین پر اللہ کی حدوں کو نافذ کیا وہ بھی چیز شریعت بن گئی. اور میں نے 2 جمعے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. یہ کائنات میں اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے کہ آپ کے لبھائے مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ آئین ہے, قانون ہے, دستور ہے, شریعت ہے, انسانوں کے لیے حکمت ہے, نصیحت ہے, انسانوں کی فلاح و بہبود کے ضامن ہے. اور حضرات گرامی قدر دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کی اصل یہی ہے, یا تو وہ شخص حضرت رسول اللہ کا پیروکار ہے یا وہ حضرت رسول اللہ کے راستے سے انحراف کرنے والا ہے. جتنا انحراف بڑا ہوتا ہے اتنا اختلاف بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ اختلاف سمٹتا چلا جاتا ہے جب وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کی طرف پلٹتا ہے. جب وہ حضور اقدس کی ذات اقدس کے اوپر پہنچ جاتا ہے پھر اختلاف کے تمام راستے مٹ جاتے ہیں, پھر اختلاف کی اور شبہات کی تمام باتیں مٹ جاتی ہیں, پھر تنازعات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کا اعلان کو یوں فرماتے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں, جو اپنے اختلافات میں, جو اپنے مشاجرات میں, جو اپنے الجھنوں میں, جو اپنی کنفنٹریشن میں, جو اپنے کنفلکٹس میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے. اور جو حرف آخر تو مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن و مسلمان کی ایک ہی شان ہے, مومن و مسلمان کی ایک ہی پہچان ہے, مومن و مسلمان کی ایک ہی شان و عظمت ہے, مومن و مسلمان کی ایک ہی بلندی ہے کہ جہاں پر حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کو سن لیتا ہے, اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, اپنے قلب کو جھکا دیتا ہے, اپنے سینے کو کشادہ کر لیتا ہے,
وہ حضور کے فرمان مبارک کی حکمت کو سمجھنے کے بعد دل میں نور کی شمع کو جھلتے ہوئے محسوس کرتا ہے، اور جب آپ کے فرمان کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتا سر تسلیم کو پھر بھی ہم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس بات کو جانتا ہے کہ میری عقل حضرت رسول اللہ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری حکمت و دانائی حضور اقدس کی بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہم کئی مرتبہ غامدی صاحب کو بھی مخاطب ہو کر یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ غامدی صاحب جب عقل کی روشنی میں شریعت کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں اور عقل سلیم کو معیار بنا کر حضرت رسول اللہ کے فرمودات کے لیے کسوٹی کو قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے عالم میں غامدی صاحب کو بھی یہ بات عرض کر دیا کرتے ہیں کہ غامدی صاحب حضور اقدس کی ذات انسانوں کی امام ہے، اور آپ کی ہستی مبارک جو ہے افراد کی امام ہے، اور آپ کی حدیث جو ہے وہ اقوال کی امام ہے، اور آپ کی بصیرت جو ہے وہ افکار کی امام ہے، اور آپ کا طریقہ جو ہے اور آپ کی سنت جو ہے وہ طریقوں کی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اعلیٰ ہے، ہر بات عرفہ ہے۔ حضور اقدس کی بات عقل میں آئے پھر بھی 100% درست ہے، عقل میں نہ آئے پھر بھی 100% درست ہے۔ حضرات گرامی قدر عقل سلیم کی کسوٹی کو بنا کر حضور اقدس کے فرامین واضحہ کا انکار کرنے کی جو جسارت کی گئی، اس کے اندر بعد ایسے ادلہ کو دیا گیا، بعد ایسے دلائل کو دیا گیا جن کا حقیقت سے کوئی بھی دور پار کبھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور اقدس نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کل قرب قیامت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر اتریں گے، آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دو فرشتوں کے پروں کے پر موجود ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے سانس مبارک، آپ کے دم مبارک کو جو ہے سونگنے کے بعد، اس کے پہنچ جانے کے بعد کافر مرتے ہی چلے جائیں گے، وہی بچے گا جو آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا، وہی بچے گا جو آپ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ غامدی صاحب کو روایت پہ اعتراض نہیں، غامدی صاحب کو سند پہ اعتراض نہیں، غامدی صاحب عقل کی بنیاد کے اوپر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کیوں کر پوری ہو سکتی ہے کہ آسمان سے ایک آدمی زندہ اترے، فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ کو رکھے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اترے۔ غامدی صاحب جو ہے ان کی عقل کے اندر اس حوالے سے تشویش موجود ہے۔ ہم ایسے عالم میں غامدی صاحب کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، جب ان کی تخلیق کا ذکر کیا، جب ان کی تشکیل کا ذکر کیا، جب ان کے کائنات میں جلوہ گر ہونے کا ذکر کیا، جب ان کی آمد کا ذکر کیا، جب ان کے وجود مسعود کا ذکر کیا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر عقل سلیم اس بات کو نہیں مانتی کوئی شخص جو ہے باپ کے بغیر پیدا ہو جائے، حیاتیات کا علم اس بات کو نہیں مانتا کوئی انسان جو ہے بن باپ کے پیدا ہو جائے، لیکن حضرات گرامی قدر قرآن نے ہمارے قلب کو روشن کیا، ہماری نگاہ کو روشن کیا، ہماری فکر کو روشن کیا، ہمارے شعور کو روشن کیا، ہمیں آگہی دی کہ مالک کائنات جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو مدبر الامور ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو سریع الحساب ہے، جو شدید العقاب ہے، جو اول و آخر ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اگر آپ نے کسی بات کا فیصلہ فرما دیا، آپ نے کن کہنا ہے، اس چیز نے وقوع پذیر ہو جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے عقل کو نیچے رکھا، کلام اللہ کو اوپر رکھا، ہم نے سر تسلیم کو ہم کیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں قرآن کے مقدمے کو پوری شرح صدر سے تسلیم کیا۔ حضرات گرامی قدر کا سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے باب کے اندر قرآن مجید کی وہ بات جو بظاہر عقل میں نہیں آتی، اس کو اس لیے حجت مانا جاتا ہے کہ یہ بات رب قدیر کی بات ہے، یہ بات رب کریم کی بات ہے، یہ بات علی کل شیء قدیر کی بات ہے، یہ بات فعال لما یرید کی بات ہے، یہ بات سریع الحساب کی بات ہے، یہ بات شدید العقاب کی بات ہے، یہ بات علام اور علیم کی بات ہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں، حضور اقدس کی بات بھی اسی طرح ہمارے لیے حجت و دلیل ہے، اسی طرح ہمارے لیے آئین اور قانون ہے، اسی طرح ہمارے لیے لوہے کی لکیر ہے، اسی طرح ہمارے لیے چٹان ہے، اس لیے کہ حضور اقدس اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے تھے،
अक़दस जब भी बोलते थे जिब्रील अमीन की आमद और रफ्त की वजह से बोलते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, कि आपके पर मालिक कायनात वही का नज़ूल फरमाते थे। ज़ाते इला ज़ाते रसूल से जुदा है, अल्लाह अल्लाह है, हजरत रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, हजरत रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह है, लेकिन फरमाने रसूल फरमाने इला से जुदा नहीं है। इसलिए कि हजूर अक़दस तो बोलते ही अल्लाह की मर्जी के साथ है। इसलिए अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने हजूर अक़दस की बात को मानना है उसने फकत आपकी बात को नहीं मानना, फकत आपके इरशाद को नहीं मानना, फकत आपकी सुन्नत को नहीं मानना, फकत आपकी चाल को नहीं मानना, फकत आपकी ढाल को नहीं मानना, उसने तो मानना है मालिक कायनात की बात को मानना है। हजरात गिरामी कदर ये एजाज अगर हासिल है तन्हा रसूलुल्लाह को हासिल है। इसलिए हम इस बात के ऊपर पूरा शरह सदर रखते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दीन के मामले के अंदर पूरे शरह सदर से, शरह बस से, पूरे शरह सदर से तस्लीम करना चाहिए। और हजरात गिरामी कदर कुरान मजीद की हर वो मुराद, कुरान मजीद का हर वो मतलूब जिसके बारे में मामूली सा वसवसा मेरे दिल और दिमाग के अंदर मौजूद है, मामूली सा शक व शुबा मेरे दिल और दिमाग के अंदर मौजूद है, और जिसकी दलालत को समझने के अंदर मुझे उलझन का सामना करना पड़ता है। हजरात गिरामी कदर कोई मुझे ये बात कहे आप फुकाए हनाफ की बात को मानने में तवक्कुफ करूंगा, कोई मुझे ये बात कहे फुकाए हनाबला की बात को मानो मैं तवक्कुफ करूंगा, कोई मुझे कहे फुकाए शवाफे की बात को मानो मैं तवक्कुफ करूंगा, कोई मुझे ये बात कहे फुकाए मालिकिया की बात को मानो मैं तवक्कुफ करूंगा, कोई मुझे ये बात कहे गुलाम अहमद परवेज की बात को मानो मैं मुस्तरद करूंगा, कोई मुझे ये बात कहे गुलाम अहमद कादियानी की बात को मानो मैं उसको मुस्तरद करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये बात कहे हजूर अक़दस की बात को मानो, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की बात को मानो, मैं पूरे शरह सदर से ये बात करूंगा। वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, अल्लाह ने आपके ऊपर जिक्र को नाजिल ही इसलिए फरमा दिया, कुरान को नाजिल ही इसलिए फरमा दिया ताकि आप कुरान के मतलूब को, कुरान के मफहूम को, कुरान की दलालत को, कुरान के तकादों को लोगों के सामने वादे फरमा दे। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की बात जो है वो लोहे से ज्यादा मजबूत है, वो फुलाद से ज्यादा अटल है, वो हिमालय की चट्टान से ज्यादा बुलंद है, वो बहरे बेकरार से ज्यादा वसी है। हजरात गिरामी कदर कायनात के अंदर हर हकीकत को झुटलाया जा सकता है, कायनात के अंदर हर दावे का इनकार किया जा सकता है, लेकिन कायनात के अंदर दो ही ऐसी हकीकतें हैं, दो ही ऐसी बातें हैं जिनसे इनहिराफ की, जिनसे सरताबी की, जिनसे लम्हा भर के लिए भी शको शुबहात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। एक रब अकबर की किताब है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। जहां रब का फरमान हो वो भी अटल है, वो भी हकीकत है, वो भी आईन है, वो भी कानून है, वो भी दस्तूर है। जहां हजूर अक़दस की बात हो वो भी आईन है, वो भी कानून है, वो भी दस्तूर है, वो भी मंशूर है, वो भी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मेरा इल्म उसको पहचान ले वो फिर भी हकीकत है, मेरी मार्फत मेरी हिकमत उसको ना पहचाने वो फिर भी दलील है, वो फिर भी अपनी हकीकत के अंदर जो फिर भी अपनी हैसियत के अंदर दलील है। इसलिए सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हरामुन अला मन लम यारिफ दलीलना अन युफ्तिया बिकौलिना, उस शख्स के ऊपर ये बात हराम है जिसको हमारी दलील का पता नहीं वो हमारे कौल पे अमल करे। हजरात गिरामी कदर लेकिन हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम का कौल अपनी हैसियत के अंदर दलील है, हजूर की हर बात अपनी हैसियत के अंदर दलील है। कायनात में वाहिद बात जो अपनी जात के अंदर दलील है वो हजूर अक़दस की बात है। अल्लाह की बात के बाद वो हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन है, वो आपके इरशादात आलिया है, वो आपकी सुनन मुतहरा है, वो आपकी हदीस मुबारका है कि जिनसे इनहिराफ की कायनात के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। और जो इनहिराफ करेगा फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो हजूर अक़दस के फरामीन की मुखालफत करता है, जो आपके फरामीन से इनहिराफ करता है, जो आपके फरामीन को अंडरमाइन करता है, जो आपके फरामीन को नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनकी ग्रेविटी के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, जो उनकी कतईयत के बारे में, जो उनकी आईनी हैसियत के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो हजूर अक़दस के इरशादात आलिया को नहीं मानते, जो आपकी सुनन को नहीं मानते, जो आपकी हदीस मुबारका को नहीं मानते, जो आपकी चालो ढाल को नहीं मानते, जो आपकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, जो आपकी उठक और बैठक को नहीं मानते, जो आपकी नशिस्त और बरहास को नहीं मानते, जो आपके हुलिया लिबास को नहीं मानते, जो आपकी तहजीब और तमद्दुन को नहीं मानते, जो आपकी बदाकता को नहीं मानते, जो आपके निज़ाम जिहाद को नहीं मानते, जो आपकी हुकूमत को नहीं मानते,
جو آپ کی گورننس کو نہیں مانتے، جو آپ کے نظام کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے، جو دنیا کے اندر ذلت کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو آپ کے فرامین مبارک پہ عمل کرنے والا ہے، جو آپ کے فرامین مبارک کو اس لیے مانتا ہے کہ اس کو حضور اقدس کی نسبت کا پتہ ہے، نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کوئی کس کا اپوائنٹڈ، کوئی کسی کا بھیجا ہوا۔ حضرات گرامی قدر لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ عالم کا بھیجا ہوا، لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ حاکم کا بھیجا ہوا، لوگ عزت کرتے ہیں یہ جج کا بھیجا ہوا، لوگ عزت کرتے ہیں یہ گورنر کا بھیجا ہوا، لوگ عزت کرتے ہیں یہ وزیر اعظم کا بھیجا ہوا، جو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا، جو علی کل شیء قدیر کا بھیجا ہوا، جو فاعل لما یرید کا بھیجا ہوا، جو خالق کائنات کا بھیجا ہوا، جو مالک الملک کا بھیجا ہوا، جو ذوالجلال والاکرام کا بھیجا ہوا۔ حضرات گرامی قدر اس کی توقیر کا عالم کیا ہوگا، اس کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر کائنات میں ہر شخص کی جو مقام، منصب، مرتبہ ہے، اس کی شان نیچے ہے، کالی کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو آپ کی بات کو مانتا ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فقط اعمال کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ تو باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فقط اعمال کی ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھتے، وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ حالت نماز میں تھے، اللہ کے لیے نماز کو ادا کر رہے تھے، رکوع کے اندر تسبیحات کو کر رہے تھے، اللہ ان لمحات کے اندر آپ کی نیت سے واقف تھا۔ مسجد میں آنے والا داخل ہوا، آپ نے آنے والے کو دیکھ کے رکوع کو لمبا کر دیا، ریاکاری نے حملہ کیا، اللہ آپ کی نیت کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون میرے محبوب کو، کون میرے حبیب کو، کون میرے بھیجے ہوئے کو، کون میرے رسول کو، کون میرے نبی کو، ان کی ہر بات کو ماننے والا کون ہے، ان کی حکم اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہوئے حضور اقدس کے نقش قدم پہ چلنے والے، اللہ سے پیار کرتے ہوئے حضرت اقدس کی بات کو تسلیم کرنے والے، آج تو اللہ سے محبت کا عزم لے کے نکلا کہ تجھے اس بات کا پتا ہے اللہ سے ملانے والے راستے حضور کی سنت کے راستے ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ کے راستے ہیں، آپ کے طریقے ہیں جو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ جب تو اس نیت سے نکلا ان کنتم تحبون اللہ، تجھے اللہ سے محبت تھی، تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، تو نے راستے کو تلاش کیا، تجھے علم ہوا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، وہ حضور اقدس کا راستہ ہے، وہ نبی کریم کا راستہ ہے، وہ رسول راستہ ہے۔ جب تو ان کے راستے پہ چلنا شروع ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں اللہ سے پیار ہے، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تمہیں خود محبوب بنا لے گا۔ حضرات گرامی قدر تم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور حضرات گرامی قدر یہ بات بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے کئی طرح کے طریقے مارد وجود میں آئے، کسی نے حضور اقدس کے مقابلے پہ کسی امام کی بات کی، کسی نے حضور اقدس کے مقابلے پہ کسی نے مفتی کی بات کی، کسی نے کسی قائد کی بات کی، کسی نے کسی رہنما کی بات کی، کسی نے کسی مذہبی رہنما کی بات کی، کسی نے کسی سیاسی رہنما کی بات کی، حضرات گرامی قدر، اور کسی نے پارلیمان کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر یہ بات بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں، لیکن جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس کی بات کے مقابلے میں پارلیمان کو جو ہے وہ بالادست حیثیت دے جائے۔ پارلیمان کا دائرہ کار بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے نیچے ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ ڈیم کے بننے کے بارے میں غور و فکر کر سکتی ہے، پارلیمان جو ہے فوجوں کے بجٹ کو بڑھانے کے بارے میں غور و فکر کر سکتی ہے، پارلیمان صوبوں کے نئے نام رکھنے کے بارے میں غور و فکر کر سکتی ہے، پارلیمان فوج اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کے توازن کو تقسیم کرنے کے بارے میں غور و فکر کر سکتی ہے، پارلیمان جو ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اختیارات کی ہیرارکی کے تعین میں کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کی بات ہوگی، یہاں پہ رسول اللہ کی بات ہوگی، وہاں پر پارلیمان زیر دست ہے، وہاں پر پارلیمان کی ٹیڈی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، پارلیمان جو ہے وہ نظم اجتماعی کے اندر مشاورت کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن فرامین واضحہ کے مقابلے میں
नसूस कुरानिया के मुकाबले में, नसूस सुन्नत नबी शरीफ के मुकाबले में, अहादीस तैयबा के मुकाबले में पार्लिमान के मेंबरान की कोई हैसियत नहीं है। हजरात गिरामी कदर, हजूर के फरमान को बयान करने वाला, उसकी दलालत को सही तौर पर समझने वाला, उसके इतलाक को सही तौर पर समझने वाला किसी मस्जिद का मामूली सा इमाम, लोगों की नजरों से मामूली सा इमाम भी क्यों ना हो, उसकी बात बिल्कुल साहिब है, उसकी राय बिल्कुल दुरुस्त है। और हजरत रसूल अक़दस के फरामीन वालिहा के मुकाबले के अंदर पार्लिमान के एक मेंबर की बात नहीं, दो मेंबरान की बात नहीं, फकत मुस्लिम लीग के पार्लिमानी मेंबरान की बात नहीं, फकत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी मेंबरान की बात नहीं, फकत पीपल पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान की बात नहीं, सारी पार्लिमान एक तरफ हो जाए, हजूर अक़दस के फरामीन को बाईपास नहीं कर सकती, सुपरसीड नहीं कर सकती। सुपरसीड कायनात तो किया है वो रब का कुरान है और वो काली कमली वाले का फरमान है। अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून। कई लोग तो जाहिलियत के दसातीर के पीछे भागते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर आईन अगर किसी की बात है, अल्लाह की बात है, आईन अगर किसी की बात है, परवरदिगार आलम की बात है, आईन अगर किसी की बात है, खालिक कायनात की बात है, मालिक कायनात की बात है। हज़रात गिरामी कदर, हम जमहूरियत को नज़्म इज्तिमाई के अंदर एक हैसियत देते हैं, इसलिए देते हैं कि अवाम की मुशावरत नज़्म इज्तिमाई के अंदर बड़ी फायदेमंद होती है। पार्लिमान के लोगों की मुशावरत जो है वो नज़्म इज्तिमाई के अंदर उसकी बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यू होती है। एक अकेला होता है, दो 11 होते हैं। कलेक्टिव विज़डम जो है, कलेक्टिव ह्यूमन विज़डम जो है, उसकी बहुत ही अफादियत है अमूर मुल्की को चलाने के लिए नज़्म इज्तिमाई के मामलात के अंदर। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, ह्यूमन विज़डम की कोई हैसियत नहीं, ह्यूमन इंटेलेक्ट की कोई हैसियत नहीं, ह्यूमन ज़हानत और इंटेलिजेंस की कोई हैसियत नहीं। जब वो इंटेलेक्ट जो है वो अल्लाह की बात से टकरा जाता है, जब वो इंटेलेक्ट जो है हजरत रसूलुल्लाह की बात से टकरा जाता है, वो डस्टबिन के अंदर फेंकने के काबिल हो जाता है, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। हजरात गिरामी कदर, जब ये बातें समझ में आ जाएंगी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के फضل करम से हम इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाएंगे कि हम मुकाम रिसालत का सही मानों में जो है इदराक और उसका जो है किसी हद तक इहाता करने के काबिल हो जाएंगे। हजरत गिरामी कदर, जब इंसान सही मानों में हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन मुबारका को समझ जाता है, जब आपके मुकाम और मनसब को समझ जाता है, जब आपकी शान व अज़मत को समझ जाता है, जब आपकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे लेता है, जब आपकी अकीदत से सरशार हो जाता है, जब आपकी ताबेदारी के अज़म के साथ लबरेज हो जाता है, हजरत गिरामी कदर, फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बतें ऊपर उसके ऊपर बरसती हैं, फिर अल्लाह की रहमतों का उसके ऊपर नज़ूल होता है, फिर उसके गुनाह उसकी हताएं मुआफ हो जाती हैं। और फिर वो वक्त भी आता है कि दुनिया वाले तो कामयाबी समझते हैं, रस्म रवाज की पैरवी को कामयाबी समझते हैं, दुनियावी अमूर की बात को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का रास्ता बतला दिया, कामयाबी का रास्ता समझा दिया। परवरदिगार आलम ने हकीकत का बयान फरमा दिया, वमन युतिइल्लाह वमन युति फकद फाद फौजन अजीमा। कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी जिसने अल्लाह की बात को मानना है, जिसने रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हज़रात गिरामी कदर, कामयाबी का मकसद फकत जमीन के ऊपर गलबा नहीं, कामयाबी का मकसद फकत जमीन के ऊपर उलू नहीं, कामयाबी का मकसद फकत जमीन के ऊपर कर्रो फर नहीं, कामयाबी का मतलब फकत जमीन पे हैबत व हशमत नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो जमीन पर गलबा अता फरमाकर सिद्दीक की मानद तुम्हें भी उरूज अता फरमा दे, अल्लाह अगर चाहे तो फारूक व उस्मान की मानद तुम्हें भी उरूज अता फरमा दे, अल्लाह अगर चाहे तो अली और मुआविया की मानद तुम्हें भी जमीन के ऊपर हैबत और सतवत अता फरमा दे। लेकिन हजरात गिरामी कदर, यह भी हो सकता है अल्लाह अपनी मोहब्बत के अंदर तुम्हें किसी आजमाइश का निशाना बना दे, तुम्हें आसिया की तरह फांसी के फंदे के ऊपर लटकवा दे, तुम्हें बिलाल की तरह हिर्रा की तपती हुई जमीन के ऊपर लटवा दे, तुम्हारी आंखों के अंदर जो है जुन्नैरा की तरह दिया सलाई को फिरवा दे, तुम्हें समैया की तरह शहीद करवा दे, तुम्हें असहाबुल हुदूद की तरह आग की हंदकों के अंदर फिकवा दे। हजरात गिरामी कदर, ये जो हथकड़ी को पहनने वाले लोग, ये अजियतों को झीलने वाले लोग, ये मुकदमात को सहने वाले लोग, ये तबर्रे ताने तशनी को सहने वाले लोग हमेशा नाकाम लोग नहीं होते, हमेशा नामुराद लोग नहीं होते। कई मर्तबा हक जो होता है वो हिर्रा की जमीन के पत्थर पर रहा होता, कई मर्तबा हक जो होता है वो आसिया की शक्ल में सूली के पर लटका हुआ होता है, कई मर्तबा हक जो होता है वो सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल के अंदर उहद
کے میدان کے اندر شہید ہوا پڑا ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے وہ ہجرتوں کے لیے آمادہ و تیار ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے وہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے انتہائی چھوٹی جمعیت کی شکل میں ہوتا ہے، کئی مرتبہ حق جو ہوتا ہے وہ 2-4 افراد کے پر مشتمل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حق جو ہوتا ہے ضروری بات نہیں وہ غالب شکل میں نظر آئے حضرات گرامی قدر، لیکن حق کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے، حق کے اندر ایک بصیرت و فہم و شعور کی اور آگاہی کی کرنیں ہوتی ہے، حق کے اندر دلیل ہوتی ہے، حق کے اندر برہان ہوتی ہے، حق کے اندر کملی والے کے فرمان کی خوشبو ہوتی ہے، حق کے اندر آپ کے قرآن کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حق کے پر قائم ہو جانا، حق پہ مداومت کو اختیار کر جانا، یہ حقیقی کامیابی کی بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے، اور باقی سب لوگ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے علوم ہو، بلندی ہو، ہیبت و حشمت ہو، کر و فر ہو، جاہ و جلال ہو، لیکن آخرت کے اندر جو ہے نصیب میں کچھ بھی نہ ہو۔ کیا فرعون آخرت میں ناکام و نامراد نہیں ہوا؟ کیا حامان منصب کے باوجود ذلیل و خوار نہیں ہوا؟ کیا نمرود کا مقدر ذلت و رسوائی نہیں بنی؟ کیا ابو لہب کے حصے کے اندر انسانیت کی طرف سے جو ہے لعنت و پھٹکار نہیں آئی؟ حضرات گرامی کے اندر وہی مکہ جس کے اندر ابو لہب نے حضرت رسول اللہ کے لیے ابتلاؤں، مشقتوں اور اذیتوں کے ایک پورے جال کو بن دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر ایک دفعہ کی بات ہے، سرزمین مکہ کے اندر اور صحن کعبہ کے اندر شہ سدیس جو تھے وہ سورہ لہب کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایسے عالم کے اندر میں پیچھے کھڑا سوچ رہا تھا، ایک وقت تھا جب ابو لہب جو تھا وہ حق کو مکہ کے اندر معدوم کرنا چاہتا تھا، حق کو دبانا چاہتا تھا، حق کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے حق کو اتنا عروج دیا کہ آج صحن کعبہ کے اندر ابو لہب کے پر پھٹکار پڑ رہی ہے، لعنتیں پڑ رہی ہیں، لیکن ابو لہب کا ایک بھی نام لیوا زندہ نہیں۔ اور ابھی یہ نمازی تشہد میں جائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو الفاظ کہیں گے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کہیں گے۔ اللہ نے حق کو عروج دیا، حق کو دوام دیا، حق کو قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعداد میں قلت کی وجہ سے، وہ اسباب کے اندر قلت کی وجہ سے، وہ ہیلے کے اندر قلت کی وجہ سے، وہ زمین کے اندر کمزوری کی وجہ سے، زمین کے اندر ضعف کی وجہ سے حق کے بارے میں کئی مرتبہ الجھن و تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حق کے ساتھ مادی عروج مل جائے، نور نلا نور ہے، لیکن مادی عروج نہ ملے، فقط حق مل جائے، یہ بھی سودا مہنگا نہیں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہماری نگاہ اگر ہونی چاہیے کملی والے کے فرمان پہ ہونی چاہیے، کملی والے کے دستور پہ ہونی چاہیے، کملی والے کے ارشادات عالیہ پہ ہونی چاہیے، کملی والے کی حدیث مبارکہ پہ ہونی چاہیے، کملی والے کی سنن مطہرہ پہ ہونی چاہیے، وہ ہمیں اسی کو اپنے لیے حرف آر سمجھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر بات تو میں نے آج جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ جو کہ سونے کی سچی لڑیوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہیں، ان کو ماننے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پوری طرح اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں۔ لیکن موضوع کو مزید کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے نکھارنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان رکاوٹوں کی بات ہوگی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے راستے میں حائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی اطاعت کو اختیار کرنے کی اور غیر مشروط اطاعت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب باس الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، ہم ہر جمعے میں خطبہ مسنونہ کو پڑھتے ہیں جس کی تلاوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروس، ارشادات عالیہ، خطبات کے موقع پر جس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس خطبے نے دین کو بڑے ہی سمرائز انداز میں بیان کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی اس دلیل کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا ہے۔
الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ حضرت رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین طریقے وہ طریقے ہیں جو انسانوں کے ذاتی طور پہ ایجاد کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر دین کو کس قدر سمرائز اور کمپیکٹ اور پریسائز انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا، لیکن یہ نصیب کی بات ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہاں سے روشنی نہ ملے اسے کائنات میں کوئی منور نہیں فرما سکتا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رہنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر ڈٹ جانے کی اور اس کے اوپر استقامت کو اختیار کر لینے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ سیدھا راستہ جس کی طلب و تمنا سورہ فاتحہ میں سب سے عظیم دعا کی شکل میں کی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ وہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے جادہ مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ ہمیں حضرت رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ مضبوط تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ آوازیں دائیں سے آئیں بائیں سے آئیں، یہ کر لو وہ کر لو، سب کو اگنور کر کے سٹریٹ پاتھ جو جنت کو جا رہا ہے وہ حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ آپ نے خود ہی اعلان فرما دیا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، چلا جائے گا مگر وہ نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آقا سے پوچھا گیا کیا خود بھی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے اعلان فرمایا من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو ماننا وہ جنتی ہے اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اہم امر کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، لیکن آئے روز ہم یہاں پر ظلم کو، جور کو، تشدد کو اپنے پورے عروج پہ دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ابھی کل ہی کی بات کے اوپر غور کر لیجئے کہ الہ آباد ضلع قصور کا علاقہ، بچے کھیل رہے تھے، مدرسے کا طالب علم بھی شامل تھا، اس کی گیند ایک سردار کے بیٹے کو جا کے لگ گئی، اتنا تشدد کیا کہ بچہ موت و حیات کی کشمکش کے اندر جنرل ہسپتال کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے مساوات آدم کو بلا دیا کہ وہ بھی انسان کا بچہ ہے، جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی انسان کا بچہ ہے، جو مدرسے کا بچہ ہے۔ میرے چند ٹکے، میری چند ایکڑ زمینیں مجھے ظلم کا راستہ دکھلاتی ہے، استحصال کا راستہ دکھلاتی ہے، استحصال کا راستہ دکھلاتی ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو الہ آباد کے اندر جس بچے کے سر پر اینٹ مار کر اسے زخمی کیا گیا اور جو موت و حیات کی کشمکش میں اس وقت جنرل ہسپتال کے اندر سسک رہا ہے، اس کے پر ظلم کرنے والے وڈیرے اور سردار کو سرعام جو ہے اس کو سزا دی جائے، اس کا احتساب کیا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ مطالبہ حکام بالا سے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے جہاں پر ظلم ہوگا ہم ہر صورت ظلم کے خلاف آواز کو اٹھا کے چھوڑیں گے، جاگیردار کی جاگیر کو نہیں دیکھیں گے، سرمایہ دار کے سرمایہ کو نہیں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ مظلوم بھائیوں کا ساتھ جہاں پر دینا پڑا اخلاقی تعاون بھی کریں گے، قانونی تعاون بھی کریں گے، افرادی قوت کو بھی فراہم کریں گے، اور ایجیٹیشن اور احتجاج کی تحریک کو منظم کرنا اس کام کو بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ہر کمزور کے ساتھ ہیں، ہر پسے ہوئے انسان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ
जागीरदाराना सरमायादाराना निजाम की बसात को उल्टाया जाएगा और इस मुल्क में काली कमली वाले के निजाम के झंडे को लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से शब गुरेजा होगी हर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।